الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین عظام، آج کی یہ نشست دینی مدارس کے طلباء کے مابین تقریری مقابلہ کے لیے سیرت النبی کے عنوان پر حضرت مولانا قاری محمد امتیاز صاحب مدظ العالی کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے، جس میں برادر عزیز حضرت مولانا محمد طیب زاہد آوان صاحب مدظلہ کے حکم پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس منفرد نوعیت کی تقریب پر منتظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر جن طلباء کرام نے تقریری مقابلہ میں حصہ لیا، ان کی پہلی، دوسری، تیسری جو بڑی انعامی پوزیشنیں تھیں،
آ سکی یا نہیں آ سکی، ہر ایک شریک مبارکباد کا مستحق ہے، کیونکہ وہ سب سے آگے نکل آیا جو اس پروگرام میں شریک نہیں ہوئے، اور ان سب پر بازی لے گیا۔ فن تقریر و خطابت جس کے فروغ کے لیے یہ تقریب منعقد ہوئی، یہ ہماری دینی ضروریات میں سے ہے اور انسان کا امتیازی وصف بھی ہے۔ تقریر و خطابت ہمارا امتیازی وصف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی نعمتوں کے بیان سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے علامہ البیان فرمایا ہے، اور مناطق جب انسان کی تعریف کرتے ہیں وہ حیوان ناطق سے کرتے ہیں، ناطق نطق سے ہے۔ انسان ایسا جاندار ہے جسے اللہ نے نطق و بیان کی خوبی اور صفت عطا فرمائی ہے، یہ باقی جانداروں کے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے فن تقریر اور خطابت یہ ہمارے امتیازی اوصاف میں سے ہے، ہماری دینی ضروریات میں سے بھی ہے کہ انسان تقریر اور خطابت کا ملکہ رکھتا ہو تو اچھے طریقے سے معافی ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ انبیاء کی میراث بھی ہے فن تقریر اور خطابت، انبیاء کی میراث بھی ہے۔ ہر نبی اپنے دور اور زمانے کا سب سے بڑا داعی اور خطیب ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا رتبہ ملا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالہ سے فرمایا آتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، ہم نے اسے حکمت جس کی تفسیر نبوت اور دانائی سے کی گئی عطا فرمائی، اور فصل الخطاب کا معنی مفسرین نے قوت فیصلہ، قوت گویائی اور زور بیان سے کیا ہے، اور محقق علماء نے لکھا ہے حضرت داؤد علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے خطبہ میں سب سے پہلے لفظ اما بعد کا تکلم کیا، اور اس سے پھر اسے تسلسل اور دوام حاصل ہو گیا۔ قرآن کریم نے متعدد انبیاء کی تقاریر اور خطابات کو ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطیبوں کے خطیب تھے، آپ خطیبوں کے خطیب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اوصاف ہیں، جیسے صحابہ کے ذریعے پوری امت میں منتقل ہوئے، ایسے ہی آپ کی شان خطابت اور خطابت کی جو خوبی ہے، کمال ہے، تقریر کا جو وصف ہے وہ بھی صحابہ اور ان کے ذریعے پھر پوری امت میں منتقل ہوا، جیسے آپ کے باقی اوصاف اور کمالات قیامت تک زندہ رہیں گے، یہ خطابت اور تقریر کا فن بھی قیامت تک زندہ رہے گا۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، جیسے حضور کی باقی خوبیاں علماء میں وراثتاً آ چکی ہیں، آتی رہیں گی، ویسے ہی خطابت کو بھی میراث نبوت سمجھ کے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اور طلباء کرام سے میں عرض کروں گا، جس دور سے آپ گزر رہے ہیں، طالب علمی کا دور، تحصیل علم کا زمانہ، یہ وہ زمانہ ہے جسے میں کہا کرتا ہوں وتر کا زمانہ ہے،
زمین کے وتر کا ایک دور ہوتا ہے، اس میں آپ بیج جو بھی ڈال لیں گے اس کی فصل اگ آئے گی۔ جب وتر خشک ہو جائے، وہ زمانہ گزر جائے، پھر بیج جتنا بھی قیمتی ہو، فصل کی جتنی بھی ضرورت ہو، آپ جتنا بھی ڈال لیں فصل نہیں اگے گی، اور اگر اگ بھی آئی تو اس کے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ تو یہ جو طالب علمی کا زمانہ ہے، یہ یوں سمجھیں روحانی زمین جو آپ کی ہے، استعداد کا جو رقبہ ہے، اس کے وتر کا زمانہ ہے۔ اس میں آپ ایک نہیں زیادہ سے زیادہ فصلیں بوئیں، زیادہ سے زیادہ بیج ڈالیں۔ مدرس بننے کے لیے تدریس کا بیج ڈالیں، مقرر بننے کے لیے تقریر کا بیج ڈالیں، مصنف بننے کے لیے تصنیف کا بیج ڈالیں، مناظر بننے کے لیے ابھی سے تکرار اور استدلال پہ، استنباط و استخراج پہ محنت کریں۔ جو جو بیج اب آپ ڈال دیں گے، تھوڑا یا زیادہ، بڑے ہو کر آپ کو وہ ساری فصلیں مل جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم جب فارغ ہو جائیں گے پھر کر لیں گے، تو جب وقت چلا جائے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ اس وقت کو سنبھالیں، اس وقت کو سنبھالیں۔ علماء تشریف فرما ہیں، اساتذہ موجود ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی فیلنگ ہوتی ہے۔ مجھے بھی تدریس کرتے ہوئے شعبہ درس نظامی میں 17-18 سال گزر چکے ہیں، اور پھر پڑھا بھی ہے اولا سے لے کر دورے تک۔ ایک تجربے کی بات بتاتا ہوں، میں طالب علمی دور سے خطیب، حفظ میں جمعہ پڑھا لیا کرتا تھا، حفظ، اور اولا پڑھنے کے لیے میں گجرانوالہ گیا، ساتھ ہی میں نے مستقل جمعہ پڑھانا شروع کر دیا۔ گجرانوالہ مستقل جمعہ پڑھانا شروع کر دیا۔ ظاہر بات ہے جب جمعہ مستقل ہوگا، اور پھر کچھ تحریکی اور تنظیمی ذوق بھی اس وقت اللہ نے دیا تھا، اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ میں آ گئے، اور پھر آگے بڑھتے گئے۔ ہمارے کچھ اساتذہ، خاص طور پر کچھ ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ، اس وقت مجھ پہ بڑے برسا کرتے تھے۔ کسی نے کہنا یہ وقت سے پہلے بالغ ہو گیا، کسی نے کچھ کہنا، کسی نے کچھ کہنا۔ حوصلہ شکنی بھی بہت ہوتی تھی، حوصلہ شکنی بھی بہت ہوتی تھی، بڑا برستے تھے، یہ نہیں پڑھ سکے گا، بس یہ تقریریں ہی کرے گا۔ تو میں ان کو ایک بات کہتا تھا، اللہ نے اتنی سمجھ اس وقت دی تھی، میں نے کہا یار اپنا آدمی تعلیم کا کام پورا کر کے اگر پارٹ ٹائم کوئی اور چیز سیکھ لے تمہیں کیا پریشانی؟ اپنا تکرار، مطالعہ، کلاس میں سبق سمجھنا، یہ کام پورا کر کے اگر وہ اضافی کوئی کالم لکھنا شروع کر دے، اگر وہ تقریر کے فن کی مشق کرتا رہے، اگر وہ پبلک ڈیلنگ میں مہارت کے لیے کسی تحریک اور تنظیم کا حصہ بن جائے، تو کیا ان چیزوں کی ہمارے معاشرے کو علماء سے ضرورت نہیں ہے؟ تو ایک بندہ ایک اضافی چیز لے رہا ہے، تم اسے ناکامی کہہ رہے ہو، میری نظر میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو بس یہ میں اپنے طلباء سے کہوں گا، خطابت کے لیے آپ کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ جب تعلیمی کام آپ پورا کر لیں تو پھر کھیلنے اور زیادہ وقت سونے میں گزارنے سے بہتر ہے کوئی اضافی کامیابی کی طرف آپ بڑھیں، لپکے، اپنے اندر اضافی خوبی پیدا کریں۔ جس طرح دورہ حدیث شریف کر کے نکلنے والا آدمی ایک بہترین عالم ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے وہ بہترین مدرس بھی ہونا چاہیے، بہترین خطیب بھی ہونا چاہیے، بہترین مصنف بھی ہونا چاہیے۔ اس وقت اس میں یہ ساری خوبیاں ہونی چاہیے، اور اس کی میں دلیل علماء کی موجودگی میں پیش کر دیتا ہوں۔ یہ سب میراث نبوت ہے۔ فقہا اور مفتیان کرام نے لکھا ہے میراث مشاع ہوتی ہے، مشاع۔ مشاع کا مطلب یہ جتنی قسم کی چیزیں مورث چھوڑ کے جاتا ہے، ہر وارث کا ہر شے میں حصہ ہوتا ہے۔ تو حضور جو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، علم ہوتا، عمل ہوتا، اخلاص ہوتا،
خطابت ہو تب جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں حقیقی معنوں میں وارث اور عالم وہ ہوگا جس کا سب میں حصہ ہو، سب میں حصہ ہوگا۔ تو اس پہ جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں کریں، یہ وقت دوبارہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس چیز میں کمزوری رہ گئی وہ رہ جائے گی، اور جس چیز کو آپ نے طالب علمی دور میں شروع ہی نہیں کیا، بعد میں لنگڑے لولے کی طرح آپ چلیں گے، اس میں آپ دوڑ نہیں سکیں گے۔ تو خیر یہ نبوت کی میراث ہے، چاہیے کہ فن تقریر و خطابت میں بھی ہمیں ملکہ اور مہارت تامہ حاصل ہو، تاکہ ممبر و محراب کو ان نام نہاد سکالروں سے ہم آزاد کروا سکیں، ممبر و محراب کو ان بے دین اینکروں سے آزاد کروا سکے اور لوگوں کو گمراہی سے محفوظ رکھ سکے۔ ہمارے ممبر و محراب پر آج بلال کتب بیٹھا ہے، عامر لیاقت جیسا روزانہ رنگ بدلنے والا آدمی بیٹھا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وقت کے تقاضے نہیں سمجھے، جدید دور کی ضروریات نہیں سمجھی۔ اگر ہمارا جوش 120 پہ ہے، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، تو ہم نے وقت کا تقاضا سمجھ کے 80 پہ نہیں کیا، 125 پہ جانے کی کوشش کر۔ ہماری رفتار اگر 160 پہ ہے تو ہم اس کو 70 پہ لانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ دور بدل گیا، زمانہ بدل گیا، اور یاد رکھیے خطابت کا معیار ہر دور میں بدلتا ہے، ہر دور کا معیار خطابت الگ ہوتا ہے۔ آج کا معیار خطابت یہ ہے کہ آسان لفظوں میں صاف ستھرے لب و لہجہ کے ساتھ مختصر وقت میں دلائل کے ساتھ اپنا مدعا لوگوں کے ذہنوں میں اتار دیا جائے۔ یہ آج کا معیار خطابت ہے۔ طلباء کرام سے گزارش کروں گا اسے سمجھیے، تاکہ آنے والا وقت آپ کا ہو، فتح آپ کی ہو، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، ان کا رخ اینکروں کی طرف نہ ہو، جاہلوں کی طرف نہ ہو، اور ان کے ایمان اور یقین کی حفاظت ہو سکے، علماء اور عوام کا ربط قائم رہ سکے، فاصلے اور دوریاں پیدا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے طلباء کو اس ساری ضرورت اور تقاضے کو سمجھ کر اپنی زندگی کا لائحہ عمل مقرر کرنے، اس کے اسباب اور ضروریات کو اکٹھا کرنے کی توفیق بخشے۔ عنوان سیرت النبی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے حضور کا ذکر خیر کسی وقت اور زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ آپ کا ذکر خیر کسی وقت اور زمانے کی قید کے ساتھ مقید نہیں، بلکہ سدا بہار ہے۔ اذا ذکرت ذکرت معی، اگر حدیث قدسی کو سامنے رکھا جائے جو مفسر ابن جریر طبری نے ذکر کی، امام بخاری نے ذکر کی، اذا ذکرت ذکرت معی، حدیث قدسی کو سامنے رکھ کے نتیجہ یہ نکلتا ہے جس طرح کوئی وقت اور کوئی گھڑی ایسی نہیں آتی کہ اللہ کے ذکر کا تسلسل ٹوٹ جائے اور تھم اور رک جائے۔ یہی شان رسول اللہ کے ذکر کی ہے۔ کوئی وقت اور گھڑی ایسی نہیں ہوتی کہ ذکر مصطفیٰ کا تسلسل ٹوٹے، یہ رکے اور تھمے۔ جیسے اللہ کا ذکر ہر وقت ہو رہا ہے، رسول اللہ کا ذکر بھی ہر وقت ہو رہا ہے، یہاں نہیں تو وہاں، اس کی زبان پہ نہیں تو اس کی زبان پہ، نظم میں نہ صحیح نثر میں، عربی میں نہ صحیح عجمی میں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذکر خیر کو تسلسل اور دوام بخشا۔ البتہ جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار ان دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول شروع ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار یہ دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے سال کے 12 مہینوں حضور کے ساتھ جتنی نسبتیں ربیع الاول کو حاصل ہیں باقی مہینوں کو نہیں ہے۔
میں 4 بڑی نسبتوں کا حوالہ دینا چاہوں گا، ویسے تو بہت ساری ہیں۔ مولانا محمد صدیق ارکانی مقدمات علوم درسیہ میں لکھا ہے، ربیع الاول حضور کا ماہ ولادت ہے، رحمت کائنات کا مبدأ ظہور ہے، روحانی خیرات کا منبع وفور ہے۔ آپ کا ماہ ولادت ہے، مگر فقط ماہ ولادت نہیں، ماہ رسالت بھی ہے، ماہ ہجرت بھی ہے، ماہ وفات اور رحلت بھی ہے۔ یہ 4 بڑی نسبتیں اس مہینے کو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ حاصل ہے۔ اس وجہ سے جیسے ہی ربیع الاول کا آغاز ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ کی رفتار اور مقدار دونوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی کئی جہتیں ہیں، کئی پہلو ہیں، آپ کے ذکر کے کئی زاویے ہیں، لیکن ہمارے معاشرہ میں عام طور پر 2 زاویے، 2 جہتیں اور ذکر مصطفیٰ کے 2 پہلو منظر عام پہ ہوتے ہیں۔ ایک آپ کی ولادت، ایک آپ کی سیرت۔ یاد رکھیے، جس شے کی نسبت حضور کی ذات گرامی سے ہو، ہم اس نسبت کی قدردانی میں اسے اس نوع کی سب چیزوں سے اعلیٰ مانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، ہم اسے مکہ نہیں مکہ مکرمہ کہتے ہیں۔ جس یثرب کے نخلستان کی طرف حضور نے ہجرت فرمائی، ہم اس یثرب کو مدینہ ہی نہیں مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ جس سبزی کو آپ نے پسند کر لیا، ہم شرافت کے سیگے کے بغیر اس کا نام نہیں لیتے، ہم اسے کدو شریف کہتے ہیں۔ حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کدو کو ناپسند کیا تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا، جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، اپنے ایمان کی تجدید کر وگرنہ تیری گردن جسم سے علیحدہ کر دوں۔ نسبت مصطفیٰ کی قدردانی، مدینہ منورہ کی مٹی کو ہمارے اکابر نے مٹی نہیں خاک شفا کا، نسبت مصطفیٰ کی قدر ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری آقا، میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میں۔ تو نبی کی نسبت سے نبی کی ولادت بھی اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم۔ نبی کی سیرت بھی اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم۔ لیکن ایک بات کا تعین ہمیں کرنا چاہیے کہ نبی کی ولادت ہمارے لیے عملی زندگی میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے یا نبی کی سیرت؟ جب اس زاویہ نظر سے دیکھیں گے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، ہماری عملی زندگی کے لیے نبی کی ولادت نہیں بلکہ نبی کی سیرت اثر ہے۔ نبی کی سیرت اہم ہے، تو سیرت النبی عنوان ہے، ہمیں نبی کی سیرت پہ توجہ دینی چاہیے۔ ہماری عملی زندگی کا تعلق نبی کی سیرت سے ہے، نبی کی ولادت سے نہیں، نبی کی ولادت کے مقاصد سے ہے، نبی کی بعثت کے مقاصد سے ہے، تشریف آوری کی مقاصد سے ہے۔ آج ہمارا پورا ربیع الاول حضور کی ولادت کے تذکرہ میں گزر جائے گا، پورا ربیع الاول وقت ولادت کے انقلابات کے بیان میں گزرے گا، پورا ربیع الاول ولادت کے وقت کے تذکرہ میں گزرے گا۔ جب ربیع الاول میں حضور کی سیرت کو ٹچ نہیں کیا جائے گا تو باقی مہینوں میں ہم کہاں کریں؟ تو ضرورت اس امر کی ہے، حضور کا عشق لے کے قوم اکٹھی ہوتی ہے، انہیں آنے والے کے آنے کا مقصد بتا دیا، صاحب ولادت کی غرض اور غایت سمجھا دی جائے کہ حضور آئے کس لیے ہے، اور فتنوں کی کثرت کے زمانہ میں، قرب قیامت کے زمانہ میں، بے راہ روی اور گمراہی کے بڑھ جانے کے دور میں اس امر کی بہت ضرورت ہے کہ بتایا جائے حضور کس لیے آئے۔
آپ کی آمد اور بعثت کے مقاصد کیا ہے؟ تو احباب کرام، قرآن کریم کی متعدد آیات میں غور کرنے سے حضور کی آمد کے چند مقاصد سامنے آتے ہیں، جن میں سب سے پہلا مقصد ولادت رسول کا، آمد مصطفیٰ کا، بعثت نبوی کا، اللہ کی وحدت اور عبادت کی دعوت دینا ہے، اللہ کی وحدت اور عبادت کا درس دینا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں صرف حضور ہی نہیں، آپ سے پہلے کے بھی سب انبیاء اس غرض کے لیے دنیا میں بھیجے گئے کہ وہ خلق اللہ کو اللہ کا پتہ بتائیں، وہ خلق اللہ کو اللہ کا ایڈریس سمجھائیں، وہ عباد اللہ کو ایک اللہ کی عبادت کی اہمیت سمجھائیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں صرف حضور نہیں، ہم نے ہر امت میں جو رسول بھیجا وہ اللہ کی عبادت کی دعوت کے لیے بھیجا، شرک اور کفر سے لوگوں کو باز رکھنے کے لیے بھیجا۔ ہر نبی نے آ کے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اس جبین نیاز کا تقدس فقط اللہ کے دربار میں جھکے، یہ گنگا کے کنارے پہ پامال نہ ہو، یہ جمنا کے کنارے پہ پامال نہ ہو، یہ غیر اللہ کی محبت کی نظر نہ ہو، یہ اللہ کی محبت کی امانت ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی مالک، وہی خالق، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہے توحید کے دشمن، سدا وحدت کی گلی کوچوں پہ دیتا جا۔ یہ مقصد ہے آمد مصطفیٰ، یہ مقصد ہے آمد مصطفیٰ کا۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ انذار اور تبشیر۔ ہر نبی دنیا میں اس لیے آیا، ہمارے نبی بھی اسی لیے آئے کہ اس دعوت کو جس نے قبول کر لیا، ایمان لے آیا، اعمال سوال کیے، اسے جنت اور رضائے الہی کی خوشخبری سنائی جائے، اور جو اس سے باز رہا اسے جہنم اور عذاب الہی سے ڈرایا جائے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد آمد مصطفیٰ کا کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ کا تیسرا مقصد وہ تعلیم کتاب و سنت ہے۔ اور چوتھا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ نفس، تزکیہ قلب اور تہذیب باطن ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضور اس لیے آئے تاکہ کتاب و سنت کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پہلے اس تعلیم کا آغاز، ابتدا الفاظ کی تلاوت سے کریں، پھر معانی سمجھائیں، پھر اپنے عمل سے اس کا عملی نمونہ اور پریکٹیکل پیش کریں، جس سے حکمت کہا گیا۔ اس سے ظاہری نجاستیں دور ہو جائیں گی، ظاہری کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر دلوں کا تزکیہ کریں، دلوں کی صفائی کریں، اخلاق رذیلہ سے پاک کریں، جسے تزکیہ نفس کہتے ہیں، تزکیہ قلب کہتے ہیں، تہذیب باطن کہتے ہیں، جس کے بارے میں شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تزکیہ کے بعد آدمی انبیاء کی طرح گناہوں سے معصوم تو نہیں ہو جاتا، البتہ محفوظ ضرور ہو جاتا۔ ہمارے اکابر نے مصطفیٰ کی بعثت کے مقاصد کو سمجھا، حرص جان بنایا، توحید پہ ڈٹ گئے، انذار اور تبشیر کو پلے باندھ لیا، پھر تعلیم کتاب و سنت کے لیے مدارس کی بنیاد رکھی، تزکیہ نفس کے لیے خانقاہوں کی بنیاد رکھی، نبی کی آمد کے ایک ایک مقصد کو زندہ رکھا۔ ہمارے اکابرین نے کیوں نہ رکھتے؟ یہ وہ طائفہ منصورہ ہے جس کے بارے میں کسی نے کہا اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے
وہ پیر مغاں کہلایا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے، ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک اس بزم جنوں کے دیوانے، ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک ہے عام ہمارے افسانے، دیوار چمن سے زندہ ہے۔ حضور کی آمد کے مقاصد میں ایک مقصد غلبہ دین ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آج نبی کے عشق کا دعویٰ کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ غلبہ اسلام کے لیے ہم نے کیا جد و جہد کی، غلبہ اسلام کے لیے ہم نے کیا کوشش کی، ظالمانہ اور غاصبانہ نظام کو ختم کر کے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے ہم نے علماء کا، اکابر کا کتنا ساتھ دیا۔ ایک مقصد بعثت مصطفیٰ کا، ولادت رسول کا غلبہ اسلام ہے، اور ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ ایک بڑا مقصد اتمام حجت ہے۔ اتمام حجت، اتمام حجت، اس کا مطلب کیا ہے کہ کل کوئی بندہ اللہ کے دربار میں یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے تو بتایا کسی نے نہیں، میرے پاس تو آیا کوئی نہیں، مجھے تو دعوت پہنچی نہیں، وہ یہ نہ کہے لولا ارسلت الینا رسولا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری طرف رسول کیوں نہیں بھیجا گیا، اگر بھیج دیا جاتا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى، ہم اس کی ذلت اور رسوائی سے پہلے آیات پہ عمل کر لیتے، آپ کی اتباع کر لیتے، نبی کی بات مان لیتے، اور نبی کے وسیلے سے رب کے احکامات پہ عمل کر لیتے۔ اللہ نے حضور کو بھیج کے اتمام حجت کر دیا، تو یہ نبی کی بعثت کے مقاصد ہمیں سمجھنے چاہیے۔ ہمارے اکابر نے نبی کی بعثت کا یہ مقاصد سمجھا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لے کر بستی بستی پہنچے، کریا کریا پہنچے، ہر دروازے پہ دستک دی، دعوت و تبلیغ کا فریضہ نبھاتے ہوئے ایک ایک بندے کے پاس درجنوں بار گئے، کھانا بھی اپنا، پیسہ بھی اپنا، وقت بھی اپنا، جسم بھی اپنا، یہ اس لیے کہ حضور کا ایک مقصد اتمام حجت تھا۔ اب نبی کے تمام جو فرائض اور ذمہ داریاں تھیں ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے کندھوں پہ آ چکی ہیں، تو ہمیں یہ فرض بھی نبھانا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمارے پاس آیا کوئی نہیں۔ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى۔ اس وادی کل میں اللہ نے ایسے حضرات پیدا کیے جنہوں نے نبی کی بعثت کے تمام مقاصد کو زندہ رکھا۔ تمام مقاصد، حضور کی آمد اور بعثت کا ایک مقصد کیا ہے؟ حضور کی آمد اور بعثت کا ایک مقصد اسوہ حسنہ ہے کہ اللہ آپ کو نمونہ بنا کے پیش کرے، نمونہ۔ اور یاد رکھیے ہمارے لیے نمونہ آپ کی سیرت ہے، ولادت نہیں۔ جیسے آپ کی ولادت ہوئی، جس شان سے آپ دنیا میں تشریف لائے، وہ تو آپ کی خصوصیات اور کمالات ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے حضور کا نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا، 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اس قدر بلند ہوئی، میں قدم پتھر پہ رکھتی تھی، قدم پتھر پہ رکھتی تھی، محسوس یوں ہوتا تھا روئی پہ چل رہی، محسوس یہ کرتی تھی روئی کے کالوں پہ چل رہی ہوں۔ پانی بھرنے کے لیے کنویں کی مڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، میرے کھڑے ہوتے ہی اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے، درختوں کے چھٹپٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے۔ مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے، مجھے خطرہ محسوس ہوا ڈوب نہ پڑے۔ جب حضور
دھرتی پہ تشریف لائے، کعبہ نور سے بھر گیا تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سیرت رسول میں لکھتے ہیں کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر پڑے، بحیرہ تبریہ خشک ہو گیا اور بحیرہ ساوا کی روانی جاتی رہی، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا دیا۔ حضور دھرتی پہ تشریف لائے، آپ کے ولادت کے وقت دایا کی ضرورت نہیں پڑی، ولادت کے بعد نفاس کا خون نہیں آیا، پورا گھر محلہ خوشبو سے معطر ہو گیا، مہک اٹھا۔ جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے اس وقت ولد مختونا، آپ مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا۔ آپ نے ولادت کے بعد کبھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا۔ آپ کی شان کے کیا کہنے، جب آپ دھرتی پہ تشریف لائے زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے۔ جبین نیاز کے تقدس کو اللہ کے دربار میں جھکا کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نکلا۔ آپ کی ولادت ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اس میں آپ کے کمالات ہیں، آپ کے امتیازات ہیں، آپ کی خصوصیات ہیں۔ اسے کوئی کیسے اپنا سکتا ہے؟ اسے کوئی کیسے اپنا سکتا ہے؟ ہاں منا سکتا ہے، مگر منانا زندہ قوموں کا کام نہیں ہے۔ حضور اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو منایا جائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ اس لیے آئے کہ آپ کو اپنایا جائے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب چھانٹی ہم نے کرنی ہے کہ حضور کی سیرت اپنائی جاتی ہے یا آپ کی ولادت اپنائی جاتی ہے۔ ولادت منائی جا سکتی ہے، اپنائی نہیں۔ سیرت اپنائی جا سکتی ہے، منائی نہیں۔ منانے کو جشن کہتے ہیں، اپنانے کو مشن کہتے ہیں، اور پیغمبر جشن کے لیے نہیں مشن کے کام آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن ہماری ساری قوم نبی کے مشن کو بھول کر جشن کے پیچھے لگی ہوئی ہے، نبی کے مشن کو بھول کر جشن کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے صحابہ کرام اس تحقیق میں نہیں پڑے، اس تفتیش میں نہیں پڑے کہ حضور کس تاریخ کو آئے۔ ان کا معلومات کا دائرہ، ان کا مقصود کیا تھا، ہم یہ سمجھ لیں حضور کس لیے آئے۔ وہ اس تحقیق میں نہیں پڑے حضور کس تاریخ کو آئے۔ یہی وجہ ہے نبی کی تاریخ ولادت میں ڈھیر سارا اختلاف، ڈھیر سارا اختلاف ہے تاریخ ولادت میں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا حضور 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ مولانا احمد رضا خان نے لکھا 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت مجدد الملت نے نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب نے ولادت کے 2 قول ذکر کیے، ایک 8 دوسرا 12۔ شبلی نے سیرت النبی میں 9 ربیع الاول لکھا، قاضی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین میں 9 ربیع الاول لکھا، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری الرحیق المختوم نے 9 ربیع الاول لکھا، مولانا ابوالکلام آزاد نے رسول رحمت میں 9 ربیع الاول لکھا، مولانا شاہ محمد جعفر نے پیغمبر انسانیت میں 9 ربیع الاول لکھا، تاریخ دول العرب والاسلام میں 9 ربیع الاول لکھا۔ تو حضور کی تاریخ ولادت میں متعدد اقوال ہیں۔ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اس تحقیق میں پڑے ہی نہیں کہ کس تاریخ کو آئے، ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کس لیے آئے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے مقصد ولادت۔ یہاں 1-2 نقطہ آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، تاریخ ولادت
اس اختلاف کا نتیجہ پتہ کیا ہے؟ اس اختلاف کا نتیجہ یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کی تاریخ سمجھ کر یہ امت کر رہی ہے، یہ ایجاد ہوا ہے، اس کا تسلسل نہیں ہے۔ اگر یہ مسلسل ہوتا تو مجھے بتاؤ، عید الفطر 1 شوال کو پڑھی جاتی ہے، کوئی دوسرا قول ہے؟ عید الاضحیٰ 10 شوال کو پڑھی جاتی ہے، کوئی دوسرا قول ہے؟ کیونکہ شروع سے پڑھی جا رہی ہے، تو جو دور نبوت سے شروع ہو جائے، جس تاریخ کو نبی کریں گے اسی تاریخ کو صحابہ کریں گے، جس تاریخ کو صحابہ کریں گے اسی تاریخ کو تابعین کریں گے، جس تاریخ کو تابعین کریں گے اسی کو تبع تابعین کریں گے، اسی کو اتباع تبع تابعین کریں گے۔ تو دوسرا قول آئے تو کہاں سے؟ جب نبی نہیں کریں گے، صحابہ نہیں کریں گے، تابعین نہیں کریں گے، حضور کی 63 سالہ زندگی میں اس کا کوئی وجود نہیں ہوگا، حضرت ابو بکر کے 2 سالہ دور خلافت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملے گی، حضرت عمر کے 10 سالہ دور خلافت میں، حضرت عثمان کے 12 سالہ دور خلافت میں، حضرت علی کے 4 یا 5 سالہ دور خلافت میں، حضرت حسن کے 6 مہینے میں، حضرت معاویہ کے 19 سالہ دور خلافت میں، صحابہ کی حضور کے بعد والی 1 صدی میں، پھر تابعین کی 1 صدی میں، تو پھر اقوال مختلف ہوں گے۔ جب بعد والا اسے کرنے کا ارادہ کرے گا، اس کی ابتدا کرے گا، کسی کے ذہن میں وہ بات آئے گی وہ بنیاد اس پہ رکھ لے گا، کسی کے ذہن میں وہ بات آئے گی وہ بنیاد اس پہ رکھ لے گا، تاریخی اقوال مختلف ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ وجہ ہے، اگر یہ شروع سے ہی ہوتا آ رہا ہوتا تو تاریخوں میں اختلاف کبھی نہ ہوتا۔ اور کہتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کہتے ہیں کہ کیا۔ اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور نے پوری زندگی میں کسی عارضہ کی وجہ سے 1 دفعہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا، 1 دفعہ، وہ حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور اس سے فقہا نے مسائل کا استنباط کیا۔ استنباط، قضائے حاجت پردے میں ہوتی ہے، استنجا پردے میں ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ ازدواجی فرائض کی ادائیگی پردے میں ہوتی ہے، جو معاملات پردے میں ہوئے وہ حدیث میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، نسائی میں ہیں، ابن ماجہ میں ہے، مشکات میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے۔ یہ سارے کام پردے کے اندر ہوئے، کتابوں میں آ گئے۔ جلوس تو بازاروں میں نکلتا ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب میں کیوں نہیں آیا؟ کسی سیرت کی کتاب میں کیوں نہیں آیا؟ کسی تاریخ کی کتاب میں کیوں نہیں آیا؟ میں تنقید کسی پہ نہیں کرتا، میں تنقید کرنے کا مزاج رکھتا ہوں، صرف امت کو نبوت کے مشن سے جوڑنا چاہتا ہوں، امت کو نبوت کی دعوت سے جوڑنا چاہتا ہوں، امت کو نبوت کے مزاج سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ جو پردے کے کام ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ سیرت کی کتابوں میں ہے، وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے، اور جو بازار کا عمل ہے نہ حدیث کی کتاب میں، نہ تاریخ کی کتاب میں، نہ سیرت کی کتاب میں، نہ فقہ کی کتاب میں۔ باقی عربی میں ولادت اور پیدائش کو ولادت اور میلاد ہی کہتے ہیں، اس لفظ سے میلاد سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہو جاتا۔ حضور کی ولادت تو اتفاقی ہے، وہ میلاد یا ولادت کا لفظ عربی کی کتاب میں یا مولود کا لفظ وہ تو آپ کے آنے کے معنی کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہو جائے گا کہ چھڑیاں لگتی رہی، ڈھول بجتے رہے، بھنگڑے ڈالے جاتے رہے، پہاڑیاں بنتی رہی، شبیہ بنتی رہی، ماڈے بنتے رہے، اور اب تو حوریں بھی اترنے لگ گئی ہیں؟ کیسے ثابت کرو گے سب؟ اور ابھی میں گاڑی میں الامان والحفیظ، ابھی گاڑی میں آتے ہوئے میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، وہ حسین آگاہی میں 30,000 رینٹ پہ جو حور آئی تھی، حسین آگاہی ملتان میں 30,000 یومیہ رینٹ پہ جو حور آئی تھی، اسے 10 مولانا صاحب نظر ہیں، یہ ایک ایک لکیر چیک کر لیتے ہیں۔
توجہ، بچ کر رہنا ہے ناظرین ان طالب علموں سے، یہ حاشیہ دیکھ کر متن پہچان جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے، 30,000 اس کے ساتھ طے ہوا تھا۔ اب اخبار میں یہ بات آ گئی، سوشل میڈیا پہ، 10,000 ایڈوانس دیا، 20 بعد میں دینا تھا، بعد میں اس کو 3,000 دیا، 17 پی گئے، اس نے تھانے میں جا کے FIR درج کروا دی۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہو نبی کے عشق؟ یہ المیہ نہیں ہے، المیہ نہیں ہے، کہاں پیغمبر کی شریعت میں ہے؟ حضور تو کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے اگر کہیں سے ساز کی آواز آتی۔ اور میں کہتا ہوں، میں اپنے معتدل بریلوی علماء سے کہوں گا، بڑے بڑے اچھے افراد ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دراز فرمائے، حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی، اس جیسے اور بڑے صاحب علم ہیں، صاحب تحقیق و تدقیق ہیں، میں معتدل علماء سے کہوں گا سوچ لو، وگرنہ جیسے 14 اگست یوم آزادی کا جشن، اب حکومت بھی کنٹرول نہیں کر سکتی، بھلے جھنڈے کالے رنگ کے چاٹنے شروع کر، تو ایسے ہی یہاں بھی یہ قوم ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اب بھی وقت ہے، کچھ فکر کرو، وگرنہ تم خود ہی ان پہ کفر کے فتوے لگاتے نظر آؤ گے۔ جو بات آج ہم 10 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے، آج تم نے وہ کہنا شروع کر دی۔ یہ تیر کمان سے نکل چکا ہے، یہ مادر پدر آزاد ہو چکے ہیں لڑکے، انہوں نے تفریح کرنی ہے، اب انہوں نے مسئلہ نہیں دیکھنا، انہوں نے اپنے ذوق کو تسکین بخشنی، اب شرابیں بھی اڑیں گے، مجرے بھی ہوں گے، ہو رہے ہیں، کوئی فرق نہیں رہے گا نبی کے ولادت کے جشن میں اور کرسمس میں، اور بہت جگہوں پہ یہ فرق مٹ چکا ہے۔ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ ابھی تو ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا؟ یہ تقلید شخصی ویسے ہی لازم نہیں کی گئی تاکہ ہر کوئی اپنی مرضی کا دین نہ بنائے، ہر کوئی اپنی مرضی کی شریعت نہ بنائے۔ طبیعتیں مختلف ہیں، مزاج مختلف ہیں، تو بچیے، اللہ کے نبی جس مشن کے لیے آئے اس مشن پہ توجہ دیجیے، اس نظریے پہ توجہ دیجیے۔ ایک بات اور کہتا ہوں، 12 ربیع الاول، ٹھیک ہے مان لیا، مشہور قول کے مطابق حضور کی تاریخ ولادت ہے، پر تاریخ وفات بھی 12 ہے، تاریخ وفات بھی 12 ہے۔ اب حضور کی ولادت اور وفات دونوں ایک تاریخ میں جمع ہے، 12 ربیع الاول میں۔ اور ایک بات سمجھیے، جب دونوں خوشی کی بات بھی، صدمے اور غم کی بات، خوشی کی شے بھی، صدمے اور غم کی شے بھی ایک تاریخ میں جمع ہو گئی، 12 ربیع الاول ایک تاریخ میں، تو اب ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ ضابطہ یہ ہے کہ خوشی غمی پہ غالب آتی ہے، ضابطہ یہ ہے خوشی غمی پہ، غمی خوشی پہ غالب آتی ہے، ضابطہ یہ ہے غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ آپ کہیں گے مثال، ایک گھر میں خوشی کے شادیانے بج رہی ہیں، شادی کا پروگرام چل رہا ہے اور مختلف طریقوں سے خوشی منائی جا رہی ہے، عین اسی وقت اطلاع آ جائے اس گھر کا فلانا فرد فوت ہو گیا۔ اب دونوں معاملے اکٹھے ہو گئے، وقت بھی ایک، گھر بھی ایک، معاملے دو، ایک خوشی کا معاملہ، ایک غمی کا معاملہ۔ اب بتائیے خوشی کی بساط لپیٹی جائے گی یا غمی کی بساط لپیٹی؟ خوشی کے فنکشن کو سمیٹا جائے گا، بھیج دو باجوں والوں کو، یا غمی کے فنکشن، جاؤ 2 بندوں کی ڈیوٹی لگا دو، جنازہ پڑھ کے دفن کر کے آ جائیں، ہم نے تو ناچ گانا ایسے ہی کرنا ہے۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ غمی خوشی پہ غالب آئے گی یا خوشی غم پہ غالب آئے گی؟ غمی خوشی پہ غالب آئے گی۔ ضابطہ یہ ہے، ایک بندے کا بیٹا پیدا ہوا، دوسری مثال 1 محرم کو، 50 سال کے بعد اس کا انتقال 1 محرم کو ہو جائے، اب اس کی ولادت کی تاریخ بھی 1 محرم، وفات کی تاریخ بھی 1 محرم۔ جب اس کے عزیز و اقارب کی زندگی میں اس کی وفات کے بعد 1 محرم آئے گی، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے آنے کی خوشی کو تازہ کرے گی یا جانے کے غم کو؟ تو ضابطہ کیا ہے؟ غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔
ضابطہ یہ ہے، غمی خوشی پہ غالب آتی ہے۔ حضور کی ولادت معروف قول کے مطابق، اگرچہ مولانا احمد رضا خان 12 کو نہیں مانتے، اگر کوئی کہے جی 12 کو ہے تو ہم کہیں گے مولانا احمد رضا خان صاحب سے پوچھیے، مشہور قول ضرور ہے، چلو مان لیا 12 کو ہی ہے، اور وفات تو کنفرم 12 کو ہے۔ اب ایک تاریخ میں خوشی اور غمی دونوں اکٹھے ہو گئے، تو غلبہ کسے ہونا چاہیے؟ غمی کو۔ تو پھر ہمیں یہ کام زیب دیتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے، توجہ کیجیے، حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے آدمی تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بڑے پائے کے آدمی جنہوں نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں انسانیت کی رہنمائی کی، 1500 سے زائد کتابیں لکھی، اور نہ جانے کتنی 1500 سے نکل چکی، نکلتی جا رہی ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک تاریخ میں نبی کی ولادت اور وفات جب دونوں جمع ہو گئے تو اس سے ہمیں اعتدال کا سبق ملا۔ اعتدال کا کیسے کہ 12 جب آئے تو خوشی میں بھنگڑے نہ ڈالنا، کیونکہ اگر 12 تاریخ ولادت ہونے کی وجہ سے خوشی کا دن ہے تو تاریخ وفات ہونے کی وجہ سے صدمہ بھی ساتھ لگا ہوا، اور پھر تاریخ وفات ہونے کی وجہ سے ماتم بھی نہ کرنے لگ جانا، سینہ پیٹنے نہ لگ جانا، آپے سے باہر نہ ہو جانا، کہ اگر 12 کو وفات کا غم ہے تو ولادت کی خوشی بھی ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب دونوں کو سامنے رکھو گے پھر اعتدال میں رہو گے، اور اعتدال ہی امت کی شان ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس۔ صحابہ کرام کی 12 ربیع الاول کو کیا حالت تھی، پڑھا ہے کتابوں میں، پڑھا ہے۔ حضرت بلال غم سے نکھار تھے، حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا حضور دنیا سے رخصت ہو گئے میں گردن اتار دوں گا۔ اگلے دن حضرت عثمان کو سلام کیا، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ جب بعد میں پتہ لگا سلام کیا تھا، حضرت عثمان نے معذرت کی، غم اتنا تھا کہ میں پتہ ہی نہ کر سکا مجھے کسی نے سلام کیا ہے۔ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علیہ مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ حضور دنیا سے اٹھے، مجھ پہ مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے، اگر وہ دنوں پہ ٹوٹتے تو دنیں راتیں بن جاتے، راتیں بن جاتے۔ یہ غم تھا صحابہ کرام کو، اور ہم اس دن کو عید کا درجہ دے رہے ہیں، عید کا، عید کا۔ یاد رکھیے حضور کی حدیث ہے اسلام میں 2 عیدیں، 2 عیدیں ہیں۔ اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، علماء کے وجود سے فائدہ اٹھاتے ہوئے توجہ، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، روزے کے دن عید نہیں ہوتی، عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، روزے کے دن عید نہیں ہوتی۔ عید اور روزے میں نسبت تباین کی ہے، جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور سے پوچھا گیا آپ سوموار کو روزہ رکھتے تھے، سوموار کو، مشکات کی حدیث ہے، پوچھا گیا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، آپ سوموار کو روزہ کس وجہ سے رکھتے ہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ ولدت فی، ولدت فی، سوموار کو میں پیدا ہوا ہوں، شکرانے کے طور پہ رکھتا ہوں۔ اگر نبی کی ولادت کا کچھ خوشی کا پروگرام کرنا ہی ہے تو نبی نے یہ کیا ہے، تم بھی یہ کرو۔ ولدت فی، اس دن میں پیدا ہوا، اور پھر فرمایا وفیہ انزل علیہ، اسی دن مجھ پہ نزول وحی کا آغاز ہوا، اسی دن۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا۔ اب دیکھیے اگر ہم اسے عید کہیں گے، عید کے دن تو روزہ نہیں رکھا جاتا، اور روزے والے دن کو عید نہیں کہا جاتا۔ اگر یہ عید ہے تو حضور کے روزے کا جواب دو، اور اگر روزہ ہے تو پھر عید نہ کہو۔ اب ایک سرا ٹیڑھا کر لیا، دیکھیے ایک ہے نبی کی ولادت، بلکہ یوں کہہ لیجئے ربیع الاول میں نبی کی ولادت کے ساتھ 3 چیزوں کی نسبت ہے۔
ربیع الاول میں نبی کی ولادت کے ساتھ 3 چیزوں کی نسبت ہے۔ سب سے پہلے ولادت کا وقت، نمبر 2 ولادت کا دن، نمبر 3 ولادت کی تاریخ۔ 3 چیزوں کو نسبت ہے، ولادت کا وقت، ولادت کا دن، ولادت کی تاریخ۔ ولادت کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق، جب اندھیرے جا رہے تھے اجالے آ رہے تھے، حضور دھرتی کائنات پہ جلوہ فروز ہوئے۔ شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، یکایک تاکہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیتے رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبیہ۔ وقت ولادت صبح صادق، یوم ولادت پیر جسے ہم سوموار کہتے ہیں، اور ان دونوں میں اختلاف ہے، نہ ہونے کے برابر اختلاف ہے۔ اور تیسری چیز ہے تاریخ ولادت، اس میں ڈھیر سارا اختلاف ہے، میں نے حوالے ذکر کیے۔ اب 2 چیزیں اتفاقی ہیں، ایک ولادت کا وقت، ایک ولادت کا دن۔ تیسری چیز اختلافی ہے، وہ ہے ولادت کی تاریخ۔ اب ان 3 چیزوں کی نسبت حضور کی ولادت سے ہے، تو میں آج تک نہیں سمجھ سکا نہ نبی کی ولادت کا وقت منایا جاتا ہے، حالانکہ وہ روزانہ ہمارے پاس آتا ہے، روزانہ ہمارے پاس آتا ہے، اس وقت ہم سوئے ہوتے ہیں۔ نہ آپ کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، وہ ہر ہفتے ہمارے پاس آتا ہے، مہینے میں 4 یا 5 دفعہ ہمارے پاس آتا ہے، اور یہ ہیں بھی دونوں اتفاقی۔ تو جو اتفاقی ہیں اور کثرت سے سال میں ہمارے پاس آتے ہیں انہیں منایا نہیں جاتا، جس میں اختلاف بھی ہے اور سال میں 1 ہی دفعہ آتا ہے اس کے منانے سے ہم پیچھے نہیں ہٹتے۔ بھائی عشق کا تقاضا تو یہ ہے پھر روزانہ فجر کے وقت اٹھا کرو، ہر سوموار کو بازار سجایا کرو۔ وہ کون سی دلیل ہے جو کہے وقت کو بھی پیچھے کر دو، ولادت کے دن کو بھی پیچھے کر دو؟ صرف تاریخ پہ اپنے جشن کی بنیاد رکھ لو۔ کسی کتاب سے ایسی دلیل پیش کیجیے جب ولادت معتبر ہے تو ولادت کے قریب وقت ہے، پھر اس سے زیادہ قریب دن ہے، پھر اس کے بعد تاریخ آتی ہے۔ اور اگر آپ کے روزے سے کچھ کرنے کا ہی جواز ثابت کرنا ہے تو حضور کا کرنا دن میں ثابت ہے، تاریخ میں نہیں۔ آپ کا کرنا دن میں، تنقید میں کسی پہ نہیں کرتا، اپنی قوم کو سمجھا رہا تاکہ ان کی احساس کمتری دور ہو، انہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے تمہیں نبی کے آنے کی خوشی نہیں ہے۔ خوشی ہے، لیکن ہماری خوشی سمجھداروں والی ہے، بچوں والی نہیں ہے۔ جب کسی کے گھر کوئی مہمان آتا ہے بچوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، بڑوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن دونوں کی خوشی میں فرق ہے۔ مہمان آیا بچے تالیاں بجائیں گے، جھومر ڈالیں گے کہ مہمان آیا ہے، کچھ لے کے آیا ہے، کچھ دے کے جائے گا، گھر میں اچھا کھانا پکے گا، کھانے کو ملے گا۔ بچوں کی نظر بس اتنی بات پہ ہے اور ان کی خوشی یہ ہے۔ اور بڑوں کی خوشی کیا ہے؟ وہ اس کو وقت دیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس کی بات سنیں گے، اس کی بات مانیں گے، اکرام کریں گے، حقوق ادا کریں گے کہ ہمارے پاس مہمان آیا ہے، یہ ناراض ہو کے نہ جائے۔ خوشی دونوں کو ہے، بچوں کو بھی ہے، بڑوں کو بھی ہے، لیکن بچوں کی خوشی کا معیار اور ہے، بڑوں کی خوشی کا معیار اور ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں ہماری خوشی بڑوں والی ہو، ہم سمجھیں حضور کس لیے آئے، کیا کہنے آئے، کیا کہہ کے گئے، کیا دے کے گئے، کیا حکم فرما کے گئے، اس کی حکم قبولی تو نہیں ہو رہی، حق تلفی تو نہیں ہو رہی۔ حضور کی آمد کی خوشی کسے نہیں ہے؟ جسے خوشی نہیں اس سے بڑا مردود کوئی نہیں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے حضور کی ذات کو ایک تاریخ میں بند نہ کیا جائے، حضور کی ذات کو ایک تاریخ میں بند نہ کیا جائے۔ حضور عالمگیر شخصیت ہے، آپ کی نبوت دائمی ہے، آپ کی نبوت دائمی ہے، آپ کی تعلیمات آفاقی ہے، ایک تاریخ میں مقید نہ کیا جائے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند میرے اکابر کا نظریہ یہ ہے حضور جس گھڑی میں تشریف لائے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک، وہ زمانہ جس جہان میں آیا وہ جہان مبارک۔
آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، کسے خوشی ہے؟ تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے، کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ تو آئیے اپنا قبلہ درست کیجئے، نبی کے دین کو سمجھیے، مشن کو سمجھیے۔ اور میں کہوں گا اب تو 12 ربیع الاول گزر چکا ہے، اب ولادت کے وقت بھی نماز پڑھ لیا کرے۔ اب تو 12 ربیع الاول گزر چکا ہے، اب سوموار کے دن حضور کی ولادت کی خوشی کا طریقہ جو حدیث سے ثابت ہے، روزہ رکھ لیا کریں۔ آپ جو دین لے کے آئے اس پہ عمل کر لیا کریں، حضور جو مشن دے کے گئے اس کو سمجھ لیا کریں، تاکہ نبی کی سیرت، تعلیمات کی محفوظیت، تاریخیت، جامعیت، کاملیت واضح ہو، مذہب اسلام کی مذاہب عالم پر فوقیت، برتری اور بالادری کا اظہار ہو۔ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔